الأمم حتى تدخلها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حمد و ثنا کے بعد میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ایک بار پھر بندہ ناچیز پر ہوا چاہتا ہے کہ خالق کائنات، مالک کائنات آپ تمام بھائیوں کے سامنے بندہ ناچیز کو لب کشائی کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، بس ایک حدیث پاک اور پھر اجازت چاہوں گا۔ میرا صرف مقصد یہاں پر حضرت صاحب کی زیارت کرنا مقصود تھی اور محفل پاک کی شرکت تھی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حرمت الجنت علی الانبیاء حتی ادخلها۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام کے تمام انبیاء کرام پر جنت کو حرام کر دیا۔ جب تک حرام کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام پر جنت کو حرام کر دیا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہ چلا۔ اور پھر اس کے بعد یہاں تک نہیں فرمایا، پھر فرمایا کہ وَحُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَ، حُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى أَدْخُلَهَا وَحُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا۔ اور اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ تمام انبیاء کرام کے جتنی بھی امتیں ہیں، پچھلی امتوں پر بھی جنت کو حرام کر دیا اس وقت تک جب تک امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت میں نہیں چلی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، بس صرف ایک بات اور پھر اجازت چاہوں گا، سمجھاؤں گا آپ کو کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آقا علیہ السلام سب سے پہلے جنت میں تشریف لے جائیں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ آقا علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، نبیوں کے امام ہیں۔ تو اس وجہ سے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حرمت الجنت علی الانبیاء حتی ادخلها، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام پر جنت کو حرام کر دیا اس وقت تک جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں نہ چلا جاؤں۔ جب امت کی باری آئی تو فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی تمام کی تمام امتوں پر جنت کو حرام کر دیا جب تک امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت میں نہ چلی جائے۔ سبحان اللہ کے غلاموں، ذرا سوچئے، ذرا دیکھیے، تاریخ کے اوراق پڑھ کر دیکھیے، تاریخ کا مطالعہ کیجیے۔ آیا گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو امتیں تھیں، کیا وہ عام تو نہیں تھی؟ وہ بھی تو خاص لوگ تھے۔ پچھلی امتوں میں سے ایک نام آصف بن برقیہ کا بھی آتا ہے، پچھلی امتوں میں سے حضرت شمعون کا بھی نام آتا ہے، پچھلی امتوں میں سے اصحاب کہف کا بھی نام آتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آپ کہیں گے اصحاب کہف کون؟ اصحاب کہف، آصف بن برقیہ کون؟ آصف بن برقیہ، حضرت شمعون کون؟ حضرت شمعون۔ اور پھر پچھلی امتوں میں سے ایسی عظیم ہستیاں، وہ عام ہستیاں نہیں تھیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آصف بن برقیہ وہ ہستی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتوں میں سے، آپ کی امت میں سے ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں سے آصف بن برقیہ۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے درباریوں سے کہا، دربار لگی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا کہ تخت بلقیس لانا ہے۔ ایک جن بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ حضرت، اس کا نام تھا عفریت جن تھا، اس نے کہا کہ حضرت دربار لگی ہوئی ہے اور جیسے ہی آپ دربار ختم، اپنی کچہری ختم کریں گے، تخت بلقیس آپ کے قدموں میں ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے بھی جلدی چاہیے، اس سے بھی جلدی چاہیے۔ پھر آصف بن برقیہ بیٹھا ہوا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی آصف بن برقیہ نے کہ آپ صرف پلک جھپکیں اور پھر تخت آپ کے قدموں میں ہوگا۔ پھر امام الانبیاء کے غلاموں، وہی تخت کوئی 1 کلومیٹر کے فاصلے پر نہیں تھا، 2 کلومیٹر کے فاصلے پر نہیں تھا، 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ نہیں تھا، 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ نہیں تھا، 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ نہیں تھا، بلکہ 2500 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔
کتنے 2500 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، اور پھر پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آپ کو قدم میں رکھا۔ اور پھر حضرت شمعون وہ حضرت شمعون ہے کہ آپ نے بارگاہ خداوندی میں دعا مانگی، یا الہ العالمین مجھے بیٹے عطا فرما۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ نے 100 بیٹوں کی دعا کی، اور دوسری روایت ہے کہ آپ نے 1000 بیٹوں کی دعا مانگی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو رد نہیں کیا بلکہ قبول کیا، 1000 بیٹے عطا کیے، اور پھر حضرت شمعون نے 1000 بیٹے راہ خدا میں قربان کیے۔ دین کی خاطر دشمنوں سے لڑتے لڑتے ایک کے بعد دوسرے کی قربانی، دوسرے کے بعد تیسرے کی قربانی، تیسرے کے بعد چوتھے کی، چوتھے کے بعد پانچویں کی، پانچویں کے بعد چھٹے کی، چھٹے کے بعد ساتویں کی، اسی طرح کرتے کرتے 1000 بیٹے دین کی خاطر قربان کر دیا، راہ خدا میں قربان کر دیے۔ وہ حضرت شمعون پچھلی امتوں میں سے ہے، راسب بن برقیہ وہ بھی پچھلی امتوں میں سے ہیں۔ اور پھر اصحاب کہف، آپ قرآن کریم کو پڑھیں کھولیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ کہف ختم پارے کی پوری سورت نازل کر دی۔ آپ اس سورت کا مطالعہ تو کریں، اس کے معنی اور تفاسیر میں جائیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اصحاب کہف کون لوگ تھے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، القیامت کا دن ہوگا، نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، ہر طرف چیخ و پکار کی آوازیں آئیں گی۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے تم جنت میں چلے جاؤ۔ اور پھر پچھلی امتوں سے کہا جائے گا، آصف بن برقیہ سے کہا جائے گا کس کے انتظار میں کھڑے ہو یہاں پر، حضرت شمعون کو کہا جائے گا یہاں کس کے انتظار میں کھڑے ہو، اصحاب کہف کو کہا جائے گا کہ یہاں کس کے انتظار میں کھڑے ہو، جنت میں کیوں نہیں جاتے۔ جب تک امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت میں نہیں چلی جاتی، اس وقت تک ہم نہیں جا سکتے۔ سب سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت میں جائے گی، پھر اس کے بعد ہم جنت میں جائیں گے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ سارے کا سارا یہ کیا ہے؟ یہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنا واسطہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جوڑ کر مضبوطی سے رکھو کہ ہمارا واسطہ، ہمارا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے ساتھ ہو۔ مالک ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ ناچیز کی حاضری کو اپنی پاک مرگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور پھر شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔